اکتوبر کو آپ کو خط لکھا جس میں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کا بھی خط اٹیچ کیا جو اسی سبجیکٹ پہ تھا، اور آپ کو ریکویسٹ کی کہ آپ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو اسرائیلی جو باربرک وہاں ایکشنز ہیں، اس کے حوالے سے اجلاس سینٹ کا بلائیں تاکہ ہم بحث کر سکیں۔ اگلے ہی روز پھر ہمارے ساتھیوں نے ایک ریکوزیشن بھی آپ کو بھیجی، اور آپ آج کا اجلاس اس حوالے سے ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے اجلاس یہ طلب کیا ہے۔ جو گزشتہ 23 دنوں میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کا قتل عام اور نسل کشی ہو رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف مسلم امہ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اور پھر اپنی پارٹی مسلم لیگ نون، اس کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے ان تمام دردناک لمحات میں معصوم اور مظلوم فلسطینی شہریوں کے ساتھ مکمل یکجہتی اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ جناب چیئرمین، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو جتنی رپورٹنگ ہو رہی ہے، جو تفصیل گلوبل میڈیا میں آ چکی ہے یا آ رہی ہے، ہم اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ پر جو جاری اندھا دھند بمباری ہو رہی ہے اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جناب چیئرمین، میڈیا کے مطابق معصوم فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ زخمیوں کی تعداد جو ہے اس وقت تک جو رپورٹڈ نمبر ہے وہ بھی 20,000 سے زائد تجاوز کر چکی ہے۔ جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے اوپر مظالم ڈھائے اس نے کسی بھی بنیادی جو انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے دل کو ضرور ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ہاسپٹل میں بمباری کی گئی اور 500 سے زائد لوگ فلسطینی جو وہاں تھے، لوگ موجود تھے، اور جو ڈاکٹرز تھے، جس میں خواتین تھی، بچے تھے، اور جو مریض تھے، وہ 500 سے زیادہ شہید ہوئے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو یہ 23 دنوں کے خوفناک قسم کے امیجز آ رہے ہیں، تفصیل آ رہی ہے گلوبل میڈیا میں، لیکن کوئی میننگ فل ایکشنز ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ شہری آبادیوں پہ، ہسپتالوں میں، مساجد، اسکولوں پہ اندھا دھند بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، میڈیسنز ہیں، پینے کا پانی ہے، انرجی، ایندھن اور بجلی وغیرہ کی سپلائی بند کر دی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے مظلوم فلسطینی بہن بھائی بے پناہ مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ جناب چیئرمین، اسرائیل کا فلسطینیوں کو شمالی غزہ کے ہاسپٹلز کو خالی کرنے کا جو الٹیمیٹم ہے، اس کے نتیجے میں گلوبل میڈیا کریڈیبل رپورٹس کے مطابق تقریباً 70 لاکھ لوگ شمالی غزہ سے مائیگریٹ ہو کے مجبوراً اپنے گھر بار چھوڑ کے وہ جنوبی غزہ میں شفٹ ہوئے ہیں۔ This is one of the terrible incident of the history۔ میرا خیال ہے کہ اتنا ظلم، اتنی تباہی، اتنی ان پیرل قسم کی باربیرک ایکشنز پچھلی کئی دہائیوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ یہ اسرائیل کے یہ تمام غیر انسانی، غیر اخلاقی اور ظالمانہ کارروائیوں کے نتیجے میں جو لوگ اس وقت وہاں سفر کر رہے ہیں، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جن لوگوں کو ڈیلی کھانے پینے کی اشیاء یعنی اویلیبل نہیں ہیں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمیں اس پہ میننگ فل ایفرٹس کرنی چاہیے۔ پاکستان
کی یہ ایک ذمہ داری ہے. ہم ایک بین الاقوامی برادری اور جو فورمز ہیں اس کا ممبر ہیں، اور یہ جتنے فلسطینی عوام پر اس وقت تشدد اور بربریت ہو رہی ہے اس کے خلاف ہمیں ایک اسٹرانگ نہ صرف خود آواز اٹھانی چاہیے بلکہ ایفرٹس کرنی چاہیے. جو ریلیونٹ فورمز ہیں، OIC ہے، دوسرے اسی طرح کے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، دوسرے جو فورمز ہیں، اس پہ ہمیں ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے ہمیں اپنا پورا فرض ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان کی سپورٹ کے لیے نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ میننگ فل ایکشنز ہم لینے کے لیے دنیا کو ریکویسٹ کریں. ابھی تک جو کچھ دیکھنے میں آیا ہے، کوئی کسی قسم کی اس میں شدت میں کمی نہیں آ رہی. جو بمباری ہے، جو ان کی مشکلات ہیں، اور کوئی بھی میننگ فل جو مسلم امہ کے ممالک ہیں جو یعنی یہ وہ رکھتے ہیں کیپیسٹی ٹو موو، ٹو انٹروین، ٹو انفلوئنس، ان کی طرف سے بھی ایسا کوئی ویزیبل ایکشن نہیں ہے کہ جس سے کوئی اس تمام شدت میں تو وہاں کے لوگوں کا حق ہے. پاکستان نے ہمیشہ اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور یہ حق خود ارادیت بشمول کشمیر اور فلسطین اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کا حق ہے بنیادی کہ ان کو دیا جائے. یہ 2 نیشن تھیوری کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس پہ بالکل فٹ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اور جو دیگر بین الاقوامی ادارے ہیں اس دیرینہ تنازع کو اگر حل کرنے میں پرامن حل کے لیے اگر پوری کوشش کریں تو یہ شاید یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. فلسطینی عوام امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کے مستحق ہیں جیسے دنیا کے تمام ممالک ہیں بشمول پاکستان، اور پاکستان انصاف، امن اور 2 ریاستی حل کے لیے پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ ویزیبلی دنیا میں دیکھی جانی چاہیے، نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ دیکھی جانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض ہے ایز ممبرز آف دس ہاؤس، کیونکہ یہ فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹس کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ ہم خود بھی یہ اپنی پوری ایفرٹ کریں کہ آپ یہاں بلوائیں فارن آفس کو، فارن منسٹر صاحب کو، ہم ان کو انگیج کریں، گورنمنٹ کا ویو لیں، ان کو پوچھیں کہ گورنمنٹ کیا اب تک اقدامات کر چکی ہے، وہ آپ کے آفیشیل سٹیٹمنٹ دیں، اور کیا ان کا پلان ہے. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، یا یمن ہو، میں کچھ یہاں ساتھی دیکھ رہا ہوں کہ جب یمن میں معاملہ ہوا تو ہم نے پارلیمنٹ میں دونوں ہاؤسز کی کمیٹی بنائی، اسپیکر صاحب نے اور چیئرمین صاحب نے اپنے اپنے رول ادا کیے. ہم نے جو بھی ہم کر سکتے. تو میں اس طرح کے جو ٹریڈیشنز ہیں وہ ٹھیک ہے، اس وقت ایک ہاؤس ڈیزالو ہو چکا ہے اپنا مدت پوری کرنے سے 2-3 روز پہلے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی کا بھی جو خلا ہے اس کو پر کریں، اور ہم فارن آفس کو جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہمارے سسٹم میں ہیں جو کہ اس معاملے میں کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، کوئی ہم ان کو اگر کوئی سجیسٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں جتنی جلدی ہو سکے وہ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ اس ٹائپ کے گلوبل کوئی ایشو ہو اور پارلیمنٹ نے اپنا فعال جو ہے رول اور کردار ادا نہ کیا ہو. ہمیں چند چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی، اسرائیل کے جاری جو مظالم ہیں اس کی بھرپور مذمت. میں کور ایریاز ٹائم بچا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ سارے ساتھیوں نے بات کرنی ہوگی، I'll be very brief. اسی طرح پوری دنیا سے فوری اور غیر مشروط سیز فائر میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. غزہ میں جو اس وقت خاص کر پینے کا پانی، خوراک، ادویات، ایندھن، بجلی جیسی تمام ضروریات کی فراہمی یقینی بنانا، یہ ہمارے کور ایشوز ہیں جو ہمیں نہ صرف اپنے فارن آفس سٹیک ہولڈرز سے، حکومت سے ڈسکس کر کے اس کا پھر ایک لائحہ عمل تیار کر کے ایک ریزولوشن کی شکل میں
آپ نے چونکہ جو انڈیکیٹ کیا مجھے پتا چلا بزنس ہاؤس کمیٹی میں کہ آپ غالباً 3 دن اجلاس چلانا چاہتے ہیں، پیر منگل بدھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریپریٹری ورک جو ہے وہ پیرلل سائیڈ لائن پہ شروع ہو جانا چاہیے، تاکہ بدھ تک جب یہ کام ختم ہو تو ہم پھر انشاءاللہ اس پوزیشن میں ہوں کہ ایک یونینیمس ریزولوشن فرام بوتھ سائڈز آف دی ہاؤس، اس میں کوئی پالیٹکس نہیں، شوڈ بی اے پولیٹیکل، اور ایک یونینیمس ریزولوشن کو آپ پیش کر سکیں کہ یہ ہاؤس پاس کرے اور پھر حکومت پہ ہم اپنا زور. جی رضا صاحب. Palestinian people and to their struggle. آپ دیکھیں کہ آج ریکوزیشن سیشن ہے، ایک منسٹر حکومت کا یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا. یہاں پہ فورن منسٹر کو موجود ہونا چاہیے تھا تھرو آؤٹ دس ڈبیٹ. آپ گیلریز دیکھ لیں، دیر از نو ریسپانسبل آفیسر آف دا فورن